ان کو بڑی آنت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ایموشنلی اسٹریس رہنے کے چانسز ہے، اینزائٹی میں بھی گھرے رہ سکتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ ان کو جو جیسے یہ کیا کہتے ہیں اریکٹیبل بال سنڈروم کہتے ہیں، آئی بی ایس کا ایشو آ سکتا ہے۔ ان کو جو مسائل سامنے درپیش نظر آتے ہیں دسمبر میں، اس میں ایک تو الرجیز ہے۔ الرجیز میں تو کچھ نہیں کرنا، صرف بسم اللہ کے ساتھ زیتون کا باڈی مساج کریں، ناک کان میں لگا کے رکھیں، کوئی الرجی نہیں ہوگی۔ دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور یہ ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو لہسن ہم نے زندگیوں میں ڈال لی ہے نا، خون کو تیز کرنے کے لیے یا خون کو پتلا کرنے کے لیے، یہ صرف شیطانوں کو ہماری زندگیوں میں لانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے بس۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اسٹرالوجر ہے، اسلامک اسکالر ہے اور بزنس کنسلٹنٹ ہے۔ اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، جو لوگ اپنے ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں، اس لیے یہ نمبر ہم نے اسکرین پہ دیا ہوا ہے۔ ناظرین، آج کا موضوع ڈفرنٹ انداز سے ہم کرنے جا رہے ہیں اسامہ صاحب کے ساتھ، کیونکہ دسمبر کے مہینے میں بہت سے لوگ اپنی ہیلتھ کے حوالے سے بڑے کانشیس ہوتے ہیں۔ مطلب کچھ زوڈیک ایسے ہیں جو پلانٹ کی پوزیشن بن رہی ہے دسمبر میں، انہوں نے اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ لوگ ہیلتھ کے حوالے سے بھی بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ جی کوئی بڑی بیماری تو نہیں لگ رہی کسی پلانٹ کو، کسی زوڈیک کو۔ تو اس حوالے سے آج کا ٹاپک ہم کریں گے کہ ٹاپ زوڈیک کون سے ہیں جنہوں نے اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ ایک تو موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے اور ایک کوئی بڑی بیماری یا اس طرح کی چیز کسی زوڈیک کو نہ لگے، اس لیے پہلے اویئر کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ٹھنڈا پی رہے ہیں یا آئس کریم میں کھا رہے ہیں یا کوئی چیز ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے، تو اس مہینے میں آپ نے احتیاط کرنی ہے، جس کا نام ہے دسمبر۔ آئیے جانتے ہیں اسامہ صاحب سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں، سب سے جان ہے تو جہان ہے کہتے ہیں، سب سے زیادہ انسان کی جو بھی زندگی ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی شرط جو ہے کسی بھی نعمت سے بڑھ کے جو ہے وہ صحت ہے، اور سنا بھی ہے تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بس باقی مادہ پرستی میں اور اس رنگ و بو کی دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ صرف اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں، اور اپنی ہیلتھ فٹنس اور کیئر میں جتنا کچھ چاہیے وہ نہیں کر پاتے، اور اسی لیے ہماری ایوریج ایج جو پاکستانیوں کی وہ بہت کم ہے۔ 65% ایک سروے کے مطابق 4% لوگ صرف 65 سال کی عمر سے اوپر گزرتے ہیں پاکستان میں۔ یہ بہت ریشو کم ہے۔ آپ اس کے مقابلے میں جاپان وغیرہ کی ایوریج ایج 100 ہے۔ فرشتے ادھر ہیں، مسلمان سب سے زیادہ ادھر ہیں، طب نبوی ادھر ہے، سب اذانیں نمازیں، لیکن کہاں ہم لیک کر رہے ہیں؟ وہ وہاں لیک کر رہے ہیں کہ ہمیں جو فوڈ سائنسز، کھانے کی سائنس، پینے کی سائنس یا اپنی جو کیئر ہے وہ ہم اسلامک اصولوں کے تحت نہیں گزار رہے۔ اب اگر طب نبوی میں جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو سمجھ لیں کہ 2 دن میں 3 کھانوں کا حکم ہے، اور وہ ویسے ہی 18 گھنٹے کا گیپ بنتا ہے، اور وہ ویسے ہی ہمارا روزہ ہے، اس طرح سے سمجھیں۔ تو یہ اصول، اور رات کو پیٹ خالی کر کے سونا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ذکر اس لیے ضروری تھا کہ ہم لوگ اپنی جو طب نبوی کی جو اصول ہے اس پہ وظائف سے معجزات پہ بھی پروگرام کریں گے، اس میں بڑی ڈیٹیل سے اس پہ کھولیں گے۔ لیکن فی الحال کیونکہ زوڈک کی بات ہے، تو زوڈک میں اسکارپینس کو کیئر کرنی ہے۔ ان کو بڑی آنت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ایموشنلی اسٹریس رہنے کے چانسز ہے، اینزائٹی میں بھی گھرے رہ سکتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ ان کو جیسے یہ کیا کہتے ہیں اریکٹیبل بال سنڈروم کہتے ہیں، آئی بی ایس کا ایشو آ سکتا ہے۔ اور اس میں اسکارپینس میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اسٹریس، اینزائٹی اور آئی بی ایس فیس کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جب آپ کو بتایا اریکٹیبل بال سنڈروم ہوتا ہے کہ آپ کی جو یہ آنت ہے نا، یہ ہلکا ہلکا شیک کرتی ہے، تو یہ فوڈ کو نیچے لے کے جاتی ہے، ہلکا ہلکا موو کر رہی ہوتی ہے، یہ کانپتی رہتی ہے۔ کئی دفعہ آپ اگر دیکھیں نا، سردی جب آپ کو لگتی ہے نا تو آپ کو اپنے اندر وائبریشن محسوس ہوتی ہے، یا کچھ کھائیں ایسا تو فوراً آپ کو اپنے نا ایسے لگتا ہے کہ آپ کے کچھ ہل رہا ہے، وہ حرکت تیز ہوتی ہے یا سلو ڈاؤن ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں اریکٹیبل بال سنڈروم، آئی بی ایس۔
تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھنس جاتی ہے, فوڈ رک جاتی ہے, نیچے نہیں جاتی. اب جاتی جائے گی تو نکلتی جائے گی, رک گئی تو پھر پرابلم آ گئی, سمجھے بلاکیج آ گئی, اور وہ آنت کی حرکت کو سلو ڈاؤن کر دی. وہ پھر گولا سا بنا, وہ گولا سا بن گیا, فوڈ ادھر رکنا شروع ہوگی کیونکہ آگے موو نہیں ہو رہی, اور پھر اس گولے کی سختی کی وجہ سے وہ پوری آنت کو روک دے, اس کی موومنٹ کو وہاں سے منقطع کر دے. اس کا کافی زیادہ پین بھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر کسی کو بھی ایسا مسئلہ ہو تو فوراً ہی اپنے پیٹ پہ زیتون کا بسم اللہ کر کے بس نیچے کے رخ میں مساج شروع کر دے. اور انزائٹی ڈپریشن ہے تو میں سمجھتا ہوں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت اور حفاظت کی دعائیں سب سے بہترین علاج ہے انزائٹی ڈپریشن اسٹریس کا. اس کے بعد جی جو دوسرا ذالک جو زیادہ اس میں جس کو احتیاط کے ورگوں کو کرنی ہے, ان کو ڈائجسٹیو ایشوز ہوں گے, الرجیز کے مسئلے ہوں گے, اور ذہنی طور پہ تھکا محسوس کریں گے. اور اس میں یہ ہوگا کہ جب مرکری ریٹروگریڈ ہوگا, ان کا رولنگ پلانٹ ہے دسمبر میں, تو اس وقت ان کا دماغ جیسے کہتے ہیں نا زور لگا رہا ہوگا, لیکن یہ تھک رہے ہوں گے, سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. مطلب جو کام بڑی جلدی دماغ لگا کے کر لیتے تھے زیادہ دیر لگائے گا, کیونکہ مرکری دماغ سے ہے. تو اس لیے ورگوں کا رول بھی کرتا ہے, اس کا الٹا گھومنا جمنائی اور ورگوں کو ڈسٹرب بھی کرتا ہے. اور یہ ان کی ویسے بھی چھٹا گھر ہے ورگوں, چھٹا گھر ڈیزیز کا ہی مانا جاتا ہے. اور ان کے لیے یہ عام لوگوں سے سب سے اگر کہا جائے نا بیمار سٹار جس کو بیماریاں لگنے کے چانسز ہیں تو وہ ورگو ہی ہو سکتا ہے, چھٹے گھر کا. اچھا, اب ان کو جو مسائل سامنے درپیش نظر آتے ہیں دسمبر میں, اس میں ایک تو الرجیز ہے. الرجیز میں تو کچھ نہیں کرنا, صرف بسم اللہ کے ساتھ زیتون کا باڈی مساج کریں, ناک کان میں لگا کے رکھیں, کوئی الرجی نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے ڈائجسٹیو ایشو میں ہم کئی پروگرام بھی اس پہ وظائف سے موضوعات پہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جن کو اسٹمک ڈس آرڈرز ہیں, میتھرے اور سبز الائچی کو پیس کے رکھ لیں اور اس کو صبح شام استعمال کر لیں. اور خصوصاً ان دنوں میں جن کو اس طرح کے ایشوز آنے ہیں وہ مچھلی کے زیادہ نہ کھائیں. یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے جتنا ہم لوگ اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ ہوائی مخلوق کی چیز ہے, بڑی بسم اللہ کے ساتھ کھا سکیں ہر نوالے پہ تو کھا لیں, ورنہ نہ کھائیں. ورنہ آپ کو موڑوں کا مسئلہ ہے, بیک پین ہے یا کمر لاک ہوتی ہے تو مچھلی کھانے سے وہ آپ کو زیادہ مسائل کا شکار رہیں گے. خصوصاً وہ لوگ جن پہ جادو سایا یا اس طرح کے مسائل ہیں, مچھلی ان کی طبیعت کو خراب کرتی ہے اور ان کو ان میاں بیوی میں جھگڑے سے لے کے اور بھی کافی چیزیں ٹریگر کر دیتی ہے. تو ورگوں کو احتیاط کرنی ہے, الرجیز کی, اور مینٹل فٹیگ. بس ذہنی طور پہ تھکے رہیں گے تو بس سوچ لیں کہ پریشان نہیں ہونا, کام ہی کم کرنا ہے, اور زیادہ اپنے آپ کو طاری نہیں کرنا کہ میرے سے ذہن کیوں نہیں لگایا جا رہا, یا اچھا بھلا تو تھا. تو زیادہ پریشان نہیں ہونا, بس یہ کچھ دن آپ کے آتے ہیں, مرکری جب بھی الٹا گھومتا ہے تو آپ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, تو آپ موسٹلی یوز ٹو ہو چکے ہوں گے, اس کو بیماری سمجھیں گی نہیں, لیکن ہمارا کام ہے بتانا, ہم آپ کو الرٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد جمنائی کو سانس کا مسئلہ آ سکتا ہے, سانس سے ریلیٹڈ ایشوز آ سکتے ہیں, نروس ٹینشن آ سکتی ہے, نروس ڈس آرڈر جیسے ہوتا ہے پٹھوں کا پیغام رسانی میں نروس سسٹم کا آپ کے تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جانا, جس کے نتیجے میں اگر آپ ایجڈ ہوئے, اوور 60-70 ہوئے, تو پیرالائز ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو ایسے جمنائز جن کی ایج بہت زیادہ ہے, ان کو خیال کرنا ہے کہ کہیں ان کو کوئی فالج, لکوا یا کوئی نروس ڈس آرڈر کی کوئی اور اس طرح کی کوئی قسم نہ ہو جائے. مینٹل سٹریس بھی رہے گی جب بھی مرکری ان دنوں میں ریٹروگریڈ بھی کیونکہ دسمبر میں ہوگا. ہاں, خصوصاً سانس کے ایشوز. اب سانس کے ایشوز میں ریسپریٹری ایشوز, لنگز کا ایشو, اس میں سمجھتا ہوں زیتون کا چمچہ بسم اللہ کر کے پینا اور زیتون ناک کان میں لگا کے رکھنا اور اس کا مساج کرنا سانس کو بحال کرے گا. دوسرا, اپنے ناک پہ یوں ہاتھ رکھ کے چیک کریں, موسٹلی لوگ جن کو سانس کا مسئلہ ہو, اور اس کو یہاں سے پکڑیں اور یہاں سے اس کے اوپر کی طرف یوں پریشر پٹ کریں, جیسے میں کر رہا ہوں نا, اوپر کی طرف پریشر, اور پھر دیکھیں کہ اب آپ کے نتھوں سے سانس ایکول آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کہیں نہ کہیں یا ہڈی ٹیڑھی ہے یا کہیں کوئی بلاکیج ہے. اس کو اچھے سے دکھا لیں. کئی لوگوں کو یہ بات نہیں پتا, یہ کئی اب اپنے ناک پہ یوں کر کے دیکھیں گے, برابر وزن ڈال کے پیچھے کو ماتھے کی یعنی کہ اوپر کی طرف اس کو یوں پش کر رہے ہوں گے, اور یوں سانس لے کے دیکھیں ناک سے کہ فرق پڑا یا نہیں.
تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا. ایسے تمام افراد جو ہے وہ تو اپنا جو بھی سرجیکل وہ کروائیں، تاکہ کیونکہ سانس کا نتنوں کا ایکول نہ ہونا بھی آپ کو تنگ رکھتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 نتنے دیے، ایکولی ان سے یوز ہونا چاہیے. اگر نہیں ہو رہا تو پھر بھی آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس مینٹلی رہتی ہے، اب مزے میں نہیں آتا. اس کے خراٹے لینے والے تقریباً لوگ بھی اگر رات کو سر پہ آئل لگانے لگے، ناک پہ، منہ پہ، یہی اولیو آئل کے علاوہ آئل کو میں آئل نہیں سمجھتا، ایسی سرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسمیں کھائی ہیں قرآن میں، تو آپ لوگوں کے لیے اس میں مسلمانوں کے لیے زیتون میں قسم جب قرآن میں ذکر ہو گیا، جن فروٹس کا، جن پھلوں کا، وہ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو اسی میں ہی رہنا چاہیے. تو سرسوں کی کوئی قسم نہیں کھائی. تو اس لیے ایزی ہو جائے، زیتون ہی مسلمان کا گھر ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے گھر. اور یہ اچھی بھلی اس کی زندگیوں سے بیماریوں کو نکال دے گا، اس کا باڈی مساج بھی اور اس کا یوز بھی. اور خراٹے میں یہ ہے کہ چمچہ پی کے سوئیں، زیتون کا چمچہ پی کے سوئیں، ناک کے اوپر ٹیپ لگا لیں، سنی پلاس سے اس کو کھچواں اوپر کر کے پٹی لگا کے لیٹ جائیں. اس طرح کا ٹوٹکا کر لیں جب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہ جیسے یاد ہے کرکٹروں کے وہ ادھر سے ایسے لگی ہوتی تھی، ہم دیکھتے تھے پٹیاں لگائی ہوتی تھی، یاد آیا؟ تو اس طرح کی جو اسٹرپس ہوتی ہیں، کوئی اس طرح کی اسٹرپس اوپر کو کھینچ کے اس کو چپکا لیں تاکہ وہ ان کا فلو کو بہتر کر دیں. اس کے بعد کینسیرینز کو ایموشنلی ڈسٹربنس کا سامنا رہے گا. جتنے بھی کینسیرینز ہیں ان کو بھی ڈائجسٹیو ایشوز بھی آئیں گے اور سلیپ ڈسٹربنس بھی رہے گی. نیند کا مسئلہ ان کو رہ سکتا ہے. نیند کا مسئلے کا سمپل سا حل ہے، پاؤں پہ اچھا سا مساج کریں اولیو آئل کا اور سوئیں. ایون اہل بیت کے ہاں اس میں اتنا تذکرہ ہے آئلنگ کا، اتنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں یہ جسم کے مسام بنے ہی آئلنگ کے لیے، سار اور یہ سب. اور اگر مردہ زندہ ہو جائے تو اس پہ حیرت نہ کرنا، کتنے فوائد ہیں. اس پہ کبھی پھر پروگرام کریں گے ڈیٹیل سے. مردہ زندہ ہو جائے تو اس پہ حیران نہیں ہونا، آئلنگ ایسی چیز ہے. اس کے بعد جی کینسیرینز کا ایموشنل ٹرمائل رہے گا. اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سفید چیزوں کا صدقہ دیتے رہنا چاہیے. ماں کو خوش رکھیں اگر حیات ہے، نہیں تو ان کی دوست کو، ماں کی ہم عمر خالہ یا دوست، یا وائٹ چیزوں کا صدقہ میکسیمم کیا کریں. جن لوگوں کا دماغ ٹکتا نہیں ہے، مطلب سوچیں کہ ٹھہرتی نہیں ہے، اور یعنی کہ یوں سمجھو کہ یوں ہو رہا ہے. اب میں مطلب تمہیں اب یوں دیکھ رہا ہوں نا، اسٹل نہیں دیکھ پا رہا، میں یوں ہل رہا ہوں، مطلب فلک میرے سامنے یوں، ادھر دس وے دیٹ، سمجھ نہیں آ رہا یار فلک ٹھیک ہے بندہ یا نہیں ٹھیک، فلک ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یا میں یہ لوں یا نہ لوں، میں یہ کروں یا نہ کروں، یا میں یہ یوں کر لوں یا یوں کر لوں. اس کا مطلب مون ڈسٹرب ہے، یعنی کہ ماں بھی ڈسٹرب ہے، یعنی کہ ماں کو خوش کرے، یعنی کہ اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ ماں کو خوش کیے بغیر نہیں ہونی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ماں کو خوش کریں گے، یہ علاج ہو جائے گا. اسی طریقے سے ماں کے ساتھ ٹائم گزاریں گے، اس کو کہیں گھمائیں پھرائیں، اکیلے لے جائیں لانگ ڈرائیو پہ، اکیلے اس کو عیاشی کرائیں، ساتھ کہیں ڈنر ونر پہ لے جائیں. یہ طریقہ اپنائیں جن کی مائیں حیات ہیں. یقین جانیں آپ لوگوں کی ایموشنل ہیلتھ کا اس سے بڑا کوئی فارمولا نہیں ہے. جن لوگوں کو کنفیوژن کے ایشوز ہیں یا سمجھ نہیں آتی، ڈسٹربنس رہتی ہے مینٹلی، خصوصاً سلیپ ڈس آرڈرز. اور سلیپ ڈس آرڈر بھی اس وقت ہوتا ہے جب مون 12ویں گھر کا ہو یا 12ویں گھر میں مون برتھ چارٹ میں بھی ہو. تو جن کو زیادہ لانگ ٹرم مسائل ہوں ان کو لازمی اپنا چارٹ چیک کروانا چاہیے. اپنی جن کو سائیکالوجیکل، میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ سائیکالوجیکل ایشوز ہیں، یا آپ کو اس طرح کے نیند کے یا کوئی پرانے کرونک النس ہے، تو یار ہزاروں لاکھوں آپ لگا رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہے. ایک دفعہ اس کو کسی ایسٹرالوجی کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ لے لینا چاہیے رائے کہ آپ کیا کہتے ہیں. اور میں نے موسٹلی دیکھا ہے کہ ایسٹرالوجی، میں اس لیے نہیں کہ میں ایک ایسٹرالوجر کے طور پہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب وظائف سے موضوعات پہ فری آف چارج لوگوں کو ریکور کرنے کی ٹپس اور ساری چیزیں دے رہے ہیں، تو اس لیے نہیں، لیکن یہ واحد اچھی سکیننگ وے ہے اس طرح کے سائیکالوجیکل پیشنٹس کے لیے جن کی آپ کو یا آپ کی سائنس، چلو جس کو سائنس جواب دے دے نا، وہ ایسٹرالوجیکل سائنس کی طرف ایک دفعہ رجوع کرے. کیونکہ دیکھو بیمار آدمی تو ہر در پہ جاتا ہے نا چیک کرنے، کوئی کہتا فلانے بابے کو لے جاؤ، کوئی کہتا فلانی جگہ لے جاؤ، کوئی کہتا فلانی جگہ، بھاگتے ہیں. تو ایسٹرالوجی کو بھی کنسیڈر کریں، بڑا اچھا سولوشن دے سکتی ہے، کم از کم ڈائگنوسس دے سکتی ہے، وجہ سمجھا سکتی ہے کہ کیوں ہے.
اس کے بعد ٹھیک ہے۔ جی لاسٹ اینڈ فائنل جو ہے وہ لیوز ہے. لیو کو دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اور یہ ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو لہسن ہم نے زندگیوں میں ڈال لی ہے نا خون کو تیز کرنے کے لیے یا خون کو پتلا کرنے کے لیے، یہ صرف شیطانوں کو ہماری زندگیوں میں لانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. بس اگر اچھی ہیلدی خوشباش لڑائی کے بغیر غصے کے بغیر پرامن زندگی چاہتے ہیں تو گھروں سے لہسن کو نکال دیں. میں اس کو بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا. فرشتے بھی کراہت کرتے ہیں، مسجد میں بھی ممنوع ہے، کیسے نہیں ممنوع ہے، فرشتے بھی کراہت کرتے ہیں. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میری ریسرچ یہی ہے، جو میرے فینز ہیں یا فالوورز ہیں جو ریکور کر رہے ہیں، میں نہیں کھانے دیتا، میں گھر میں نہیں آنے دیتا. اور گارلک کے علاوہ 1,00,000 اور چیزیں ہوں گی جس میں سب سے بہترین ہے ایکسرسائز. دیٹس اٹ. ایکسرسائز گھر میں ہی آج کل تو یوٹیوب پہ ہزاروں لوگوں چینل بنے ہوئے ہیں، وہ پوز بتاتے ہیں، آپ انہیں کو لگا لیں اور اپنے ایکسرسائز گھر میں شروع کر دیں. بلکہ اس پہ بھی کسی دن پروگرام کرتے ہیں کہ جو میاں بیوی کی آپس کی فزیکل ریلیشن شپ اچھی نہ ہو، مزہ نہ ہو فزیکل ریلیشن شپ میں، اگر بیوی ایکسرسائز کرے گی اور شوہر ایکسرسائز کرے گا، ان کی جو فزیکل جو ریلیشن شپ کی جو ہیلتھ ہے، میں زیادہ کھول کے بات نہیں کر سکتا، وہ اچھی ہو جائے گی صرف جسمانی ایکسرسائز سے. اور جس میں سب سے پہلے اگر ایکسرسائز نہیں کر رہے تو وہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا. جو عموماً بیبی بھی پلان کر رہے ہوتے ہیں یا ویسے بھی وہ کوئی سیٹسفیکٹری اس کو لائف کے اس سے میں سیٹسفیکشن نہیں مل رہی، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کا جسم جو ہے وہ سپورٹیو نہیں ہے، ایکسرسائز کی کمی ہے. گارلک کی جگہ ایکسرسائز کو لائیں، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے خون کو فلو کو بہتر رکھنے کا. لیوز کو سٹریس رہے گی، ہارٹ ریلیشن ایشو رہیں گے، فٹیگ بھی رہے گی، جسم میں ایسے رہے گا کہ تھکن تھکن تھکن. اور سب سے ضروری ہم نے اس پہ بھی وظائف سے معجزات پہ اس پہ حجامہ پہ ایک ویڈیو کی ہے، وہ جا کے ناظرین دیکھ سکتے ہیں، ڈیٹیل سمجھایا. حجامہ ضرور کروایا کریں جس کی جتنی عمر ہو. تو یہ فلک اوور آل جو ہے نا وہ ریسپریٹری ایشو کی اگر کہیں نا، سانسوں کا مسئلہ تو جمنائی اور اسکارپین کو، ڈائجسٹیو ایشو ورگو اسکارپیو کینسر کو، ایموشنل اسٹریس انزائٹی اسکارپین جمنائی کینسر کو، مینٹل فٹیگ اینڈ برن آؤٹ ورگو اور جمنائی کو، ہارٹ ریلیٹڈ ایشو صرف لیو کو. تو لیو کو دل کے امراض اگر ولنریبل ہیں تو میں سمجھتا ہوں صرف واک ایکسرسائز اور زیادہ سے زیادہ کلام خدا، زیادہ سے زیادہ قرآن، تو انشاءاللہ ان کو کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں. بہت شکریہ اسامہ صاحب. دسمبر کے مہینے میں انٹر ہوتے ہی یہ چیزوں میں آپ نے سب سے زیادہ احتیاط کرنی ہے، خاص طور پہ زوڈیک نے کرنی ہے جس چیزوں میں آپ لوگوں کو اسامہ صاحب نے بتایا ہے. باقی دسمبر کے مہینے پہ ہم فائنینشلی حوالے سے بھی ٹاپک کریں گے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ٹریول کے حوالے سے بھی کریں گے اسامہ صاحب کے ساتھ. یہ ایک سیکٹر کو پکڑا ہے تاکہ آپ لوگ آہستہ آہستہ کلیئر ہو جائیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے. اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.